وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان منا اہل البیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج میں آپ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور ان کی آزادی کا واقعہ انہی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ واقعہ انتہائی ایمان افروز ہے، جب جب سنے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب، جو کہ 4 ہجری یا بعض اقوال کے مطابق 5 ہجری میں لڑی گئی، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دشمن سے بچاؤ کی تدبیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ہی خندق کھودی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین اور انصار کو 10 آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے تھے اور کام سے واقف اور بہت مضبوط آدمی تھے، لیکن نہ تو وہ انصار میں شامل تھے اور نہ ہی مہاجرین میں، اسی لیے ان کے بارے میں انصار اور مہاجرین میں ایک مسابقت کی فضا پیدا ہو گئی۔ یعنی انصار ان کو اپنے میں شامل کرنا چاہتے تھے اور مہاجرین اپنے میں شامل کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مداخلت کرنے کی نوبت پیش آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی فیصلہ فرما دیا کہ سلمان منا اہل البیت، سبحان اللہ، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی اجمی صحابی کو، یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اصل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرانے صحابی تھے۔ ان کی عمر مبارک تقریباً 100 سال بتلائی جاتی ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی میں 3 بار غلام بنے۔ جب وہ تیسری بار غلام بنے تو ایک یہودی کے بنے۔ وہ یہودی ان کو بہت مارتا تھا، لہذا ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے زاروں کی تار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ یہ سلمان جو ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، رہنے دو تم اس کو، بس تم مجھے میری حالت پر چھوڑ دو۔ لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا، نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا معاملہ ہے؟ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی والی ساری کہانی سنائی اور اپنے یہودی آقا کے ظلم و ستم کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں مار کھا کھا کے مر جاؤں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ تم کو میرے ہاتھ بیچنے پر راضی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو گھبرا کر بولے مجھے کون خریدے گا، میں تو بوڑھا لاچار ہوں، غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، جس کے ساتھ رحمت للعالمین ہو جاتے ہیں اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خرید لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، بس تم اپنے آقا کو میرے بارے میں بتاؤ کہ میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ مجھے سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے خرید لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، بس تم اپنے آقا کو میرے بارے میں بتاؤ کہ میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے یہودی آقا سے بات کی کہ کیا تم مجھے بیچ دو گے، اس یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تمہیں کون خریدے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا مجھے میرے مدنی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریدیں گے۔ جب یہودی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسی ہستی ہیں جو بڑے ہی ایماندار آدمی ہیں، جو بات بھی کرتے ہیں اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بوڑھے سلمان کو بھی ضرور آزاد کروا لے گا۔ یہودی نے سوچا کہ اگر یہ سلمان بھی آزاد ہو کر یہاں سے چلا گیا تو گھر کا نظام کون چلائے گا؟ آخرکار اس یہودی نے سوچ سمجھ کر بڑی بھاری شرط لگائی کہ اے سلمان، اگر تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے 1 پاؤ سونا، آدھا کلو چاندی اور 100 کھجوروں کا ایسا باغ جو کہ تناور ہو، اس پر خوب پھل لگا ہوا ہو، یہ تمام چیزیں مجھے دے دے گا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ یہودی کے خیال میں یہ سب کچھ ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، کیونکہ کھجوروں کا پودا تقریباً 13 سال بعد پھل دیتا ہے۔ اتنے میں تو میں ان کے خیال میں یہ تھا کہ میں آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارے آقا نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ڈرتے وہ تمام شرائط بتا دی کہ اگر تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا ہیں 1 پاؤ سونا، آدھا کلو چاندی اور 1 کھجوروں کا باغ جس میں 100 پودے لگے ہوئے ہوں وہ سب دے دے تو تم آزاد۔ جب یہ شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا اے سلمان بس یہی شرائط تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی تو جھلا ہے، پاگل ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونے کی فرمائش کرتا تو میں وہ بھی سونا بنا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت معمولی شرط تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا میں کتنے دنوں بعد آزاد ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بدھ ہے، تم انشاءاللہ اگلے بدھ کو آزاد ہو جاؤ گے۔ آخر 1 دن گزر گیا، جب دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک صحابی جو مدینے کا رہنے والا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انڈا لایا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا قبول فرمایا اور اس پر اپنا برکت والا تھوک یعنی لعاب دہن لگایا اور فرمایا سلمان کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر کا پلو مجھے دے دو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلو پکڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا پلو میں ڈال دیا اور فرمایا اے سلمان اس پلو کو تم نے کھولنا نہیں
کچھ بتانا بھی نہیں، یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اس چادر کے پلو کو کھولو۔ آخر کار جب سلمان اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم اس چادر کا پلو کھولو اور جو چیز اس میں ہے وہ لے لو، جب یہودی نے وہ پلو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک پاؤ سونے کا انڈا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودی نے جب وہ ایک پاؤ سونے کا انڈا دیکھا تو دل میں سوچنے لگا، ہائے کاش اگر میں 1 کلو سونا مانگتا تو وہ بھی مل جاتا۔ اگلا دن آ گیا، اس یہودی نے کہا جاؤ اب تم 1 کلو چاندی بھی لے آؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، حضرت اب چاندی بھی عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو کل یہ بھی کام ہو جائے گا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دربار میں ریت منگوائی، ریت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ریت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کے پلو میں ڈالی اور گرہ لگا دی، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا مانگی، یا اللہ تو اپنا فضل و کرم کر دے، ریت بھرنا تو میرا کام تھا، یا اللہ اس کو چاندی کرنا تیرا کام ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، وہ عام آدمی کے ہاتھ نہیں تھے، اللہ کے حبیب کے ہاتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے مالک کے پاس یہ چادر لے کر جاؤ اور اس کو کھولنے دینا، تم خود وہ گرہ نہ کھولنا۔ سلمان فارسی اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے، سلمان بتاؤ تو صحیح یہ کیا لائے ہو؟ سلمان نے عرض کیا، تم خود ہی کھول کر دیکھ لو یہ کیا ہے۔ اس یہودی نے جب گرہ کھول کر دیکھا تو وہ 1 کلو چاندی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ چاندی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اگلے دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آقا جی اب صرف کھجوروں کا باغ رہ گیا ہے، یہودی کو سونا اور چاندی مل چکا ہے۔ اگلے دن بڑی عظیم محفل سجتی ہے، صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں اور بدھ کے آنے میں ابھی 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ باغ کیسے لگ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان اب بتاؤ تو صحیح کیا رہ گیا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا صرف باغ رہ گیا ہے اور دن بھی صرف 2 باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان تم کسی زمین میں 100 گڑھے کھودو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تم جاؤ اور مدینے کے مختلف گھروں سے کھجوروں کی 100 گٹھلیاں اکٹھی کر کے لے آؤ۔ اس زمانے میں لوگ کھجور کی گٹھلیاں اپنے جانوروں کو خوراک کے طور پر کھلاتے تھے، اس لیے گھروں سے گٹھلیاں نہ مل سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کسی باغ میں جاؤ، وہاں سے تم کھجور کی 100 گٹھلیاں لے کر آؤ، خواہ وہ آدھی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ خراب ہی کیوں نہ ہو، جس حالت میں بھی ہوں وہ تم گٹھلیاں لے کر آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 100 گٹھلیاں لے آئے، جو کچھ کچی بھی تھیں، کچھ خراب بھی تھیں، کچھ سوکھی بھی ہوئی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم میرے ساتھ ساتھ چلو اور اپنے ساتھ پانی والا ایک مشک بھی لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ان کے پیچھے پیچھے، اور سب سے آخر میں بوڑھا سلیمان۔ جب وہ ایک بنجر اور ریتلی زمین پر پہنچے اور گڑھوں میں کھجور کی گٹھلیاں ڈالنے لگے تو یہودی نے پاس کھڑے ہو کر مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ دیکھو تو صحیح، یہ زمین تو بنجر ہے، اس میں پھل کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ تو ریت ہے، یہ کیسے پھل دے سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے علی میں گٹھلیاں ڈالتا جاؤں گا، تم اس پر مٹی ڈالتے جاؤ گے، اور اے سلیمان تم ان پر پانی ڈالتے جانا۔ یہ کام کرنے کے بعد یہ تینوں حضرات واپس آ گئے۔ یہودی کھڑے ہو کر
مذاق کرنے لگا، یہ کیسے پاسبل ہے، ہاؤ اٹس کین پاسبل کہ ان کا باغ لگ جائے، کیونکہ کھجوروں کا پودا تقریباً مطلب جب بیج بویا جاتا ہے تو 13 سال بعد پھل دیتا ہے، اتنی جلدی یہ کیسے پھل دے گا، اور زمین بھی بنجر ہے۔ اچانک یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم کہنے لگا، میری بات غور سے سنو، سلمان کا آقا اگر ایک انڈے کو سونا بنا سکتا ہے، اگر ریت کو چاندی بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس یہودی عالم کی بات سن کر ایک ہی دوسرے یہودی نے کہا، اس کا حل بھی میرے پاس موجود ہے، میں اس زمین سے گٹھلیاں ہی نکال لوں گا۔ وہ رات کو گیا اور وہاں سے گٹھلیاں نکال لایا۔ اگلا دن آ گیا، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے سلمان، جاؤ دیکھ کر آؤ باغ لگا ہے یا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کھجوروں کے 100 درخت لگے پڑے ہیں اور ان درختوں پر پھل لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر بوڑھے سلمان فارسی خوشی سے جھوم اٹھے، خوشی واپس آئے اور عرض کیا، قربان جاؤں آقا، وہ باغ اللہ کی رحمتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور آپ کی معجزے سے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، آج وعدہ پورا کرنے کا دن آ گیا ہے، تم جاؤ یہودی کے پاس، میں علی کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں وہاں سے باعزت آزاد کروا کر لے آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو جا کر فرمایا، تمہاری شرطیں اب پوری ہو چکی ہیں، اب ہمارا سلمان ہمیں واپس کر دو، میں اس کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، اے علی، رہنے دو، اب مجھے اس باغ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سونا بھی تمہارا واپس لے لو، وہ چاندی بھی تمہاری واپس لے لو، وہ باغ بھی تمہارا واپس لے لو، اور یہ بوڑھا سلیمان بھی تمہارا، اس کو بھی تم لے جاؤ، بس تم مجھے اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ جو کھجوریں ہم مدینہ شریف کی کھاتے ہیں، وہ ان میں سے عموماً اسی باغ کی ہیں جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آج بھی وہ باغ اپنی اسی حالت پر قائم و دائم ہے، بہت گھنا باغ ہے۔ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ لے جائے تو آپ دیکھیں گے ابھی تک وہ بہت گھنا باغ ہے، چاروں طرف اس کی دیوار ہوئی ہے، اور ابھی بھی اس باغ کا جو پھل ہے تقریباً سال میں 2 دفعہ جو ہے پھل دیتا ہے۔ یہ سب برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجود ہیں، قیامت تک اس میں کھجوریں پیدا ہوتی رہیں گی، کیونکہ اس کی بنیاد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، اس کی بنیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شامل تھے۔ تو کتنا ایمان افروز واقعہ ہے، جب اس کو سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ یہودی مسلمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں ان پر سچے دل سے ایمان لانے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔